منقولات.com پڑھیے دنیا بھر کی خبریں اور معلومات دنیا کی مشہور 3 زبانوں میں، اردو، انگلش اور جرمن میگزین کے ساتھ۔ السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں منقولات پوڈ کاسٹ سید نظام الدین چشتی کے ساتھ۔ آج کی اس پوڈ کاسٹ کا موضوع ہے 9/11 کی 20ویں برسی پر طالبان کی حلف برداری، افغانستان سے امریکہ آؤٹ اور چین ان، امریکہ پر 11 ستمبر 2001 یعنی کہ 9/11 کو ہونے والے حملے کی 20ویں برسی کل بروز ہفتے کو منائی جائے گی۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور واشنگٹن کے نواح میں ورجینیا میں پینٹاگون کی عمارت پر طیارہ حملوں میں قریباً 3000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ دہشت گردی کی اس کارروائی کے رد عمل میں امریکہ نے القاعدہ کی بیخ خانی کے نام پر اکتوبر 2001 میں افغانستان پر اپنے اتحادیوں کے ساتھ فوجی چڑھائی کر دی۔ امریکہ کا یہ غصہ نہ صرف افغانستان کی تباہی اور بربادی کا سبب بنا بلکہ پوری دنیا کا سفارتی نقشہ ہی بدل گیا۔ تاہم 20 سال تک جاری اس جنگ کا خاتمہ 15 اگست کو اس وقت ہوا جب افغان طالبان نے 15 اگست کو افغانستان کے دارالحکومت کابل پر بغیر کسی خون ریزی کے قبضہ کیا، اور بعد جنگ زدہ ملک سے 31 اگست کو امریکی فوجیوں اور دیگر غیر ملکی افواج اور عہدیداروں کا انقلاب مکمل ہو گیا۔ ساتھ ساتھ امریکی حمایت یافتہ افغان حکومت کے عہدیدار بشمول سابق صدر اشرف غنی ملک سے فرار ہو گئے۔ افغان طالبان کی جانب کابل کے قبضے کے بعد عام معافی اور عبوری حکومت کے اعلان نے نہ صرف امریکہ کو تذبذب کا شکار کیا بلکہ طالبان نے امریکہ کے خلاف سخت موقف بھی اختیار کیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق افغانستان میں نئی عبوری حکومت کی کابینہ امریکہ پر 11 ستمبر کو ہونے والے حملے کی برسی کے موقع پر حلف برداری کی تیاری کر رہی ہے۔ افغانستان میں طالبان کے ایک سرکردہ رہنما کا کہنا ہے کہ وہ ہفتے کے روز اپنی حکومت کی شروعات چاہتے ہیں اور اسی روز امارت اسلامی کے وزراء اپنے عہدوں کا حلف اٹھائیں گے۔ کمانڈر کا کہنا ہے کہ ہم امریکہ کی سبکی چاہتے ہیں بلکہ ہمارے لیے یہ ایک اور بڑا دن ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق طالبان نے عبوری کابینہ کی افتتاحی تقریب میں قطر، ایران، ترکی، روس اور چین کو مدعو کیا ہے۔ افغان طالبان کی جانب سے خاص طور پر امریکہ کے سخت حریفوں ایران، روس اور چین کو مدعو کرنا امریکہ کے لیے ناقابل قبول ہوگا۔ ادھر اطلاعات ہیں کہ طالبان اسٹریٹجک اہمیت کے حامل بگرام ایئر بیس کو چین کے حوالے کر رہے ہیں۔ بگرام ایئر بیس امریکی اور نیٹو افواج کے زیر استعمال رہنے والا سب سے بڑا فوجی اڈہ رہا ہے۔ بگرام ایئر بیس 1980 کی دہائی میں سابق سوویت یونین نے تعمیر کیا تھا۔ یہ ایئر بیس بائیڈن انتظامیہ نے جولائی میں افغانستان سے مکمل اطلاق سے قبل بند کر دیا تھا۔ واشنگٹن، فری بیکن اور متعدد ذرائع ابلاغ نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ چینی فوج اور امریکہ کی طرف سے خالی کردہ فوجی اڈے بگرام پر فوج تعینات کرنے کی فیزیبلٹی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تاہم اس حوالے سے بیجنگ کے سینئر عہدیداروں نے کوئی بات نہیں کی کہ آیا وہ بگرام اڈے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ تاہم امریکی جرنیلوں اور قانون سازوں نے صدر بائیڈن کو خبردار کیا تھا کہ وہ اس اڈے کو نہ صرف چھوڑیں بلکہ چین کے مغربی سرحد اور شمال میں روس کے سرحد پر سب سے بڑی امریکی سہولت ہے، لیکن صدر بائیڈن نے انتباہ کے باوجود اس فوجی اڈوں کو بھی خالی کر گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کے افغانستان سے نکلنے کے بعد چین کا افغانستان میں کیا کردار ہوتا ہے۔ بظاہر تو چین نے افغانستان کی تعمیر نو میں افغان طالبان کی حکومت کی مدد کا اعلان کیا ہے، تاہم حالات فی الحال کسی طرف جاتے ہیں۔ فی الحال یہ کہنا قبل از وقت ہے کیونکہ بظاہر دنیا 2 یا 3 بلاکس میں تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو ایک محفوظ ترین جگہ بنائے جہاں سب ایک دوسرے کے احترام کریں
اور پرسکون زندگی گزاریں اور اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ والسلام۔ سنتے رہیے منقولات پوڈ کاسٹ۔ آپ کا میزبان سید نظام الدین چشتی۔ ہمارے پروگرام سوشل میڈیا پہ منقولات کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پہ منقولات کے پروگرام کو لائک کیجئے اور باوقت برخبر رہنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے۔